ایک بزرگ تھے ابو محمد الخفاف، ان کے شیخ تھے ابو عبداللہ، اور ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زمانے کے ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے لکھا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا ایک آدمی آ کے مرید ہوگا، اگر وہ صحیح سلامت چلتا رہا تو سمندر سے جواہرات تمہارے لیے نکال کر لائے گا۔ یعنی فکرے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے وہ بہت ہی برکت والا ثابت ہوگا، اور اس تمہارے مرید سے تمہارا سلسلہ پھیلے گا، اور وہ اسے ابو محمد خفاف کہیں گے۔ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں منتظر رہا کہ دیکھو اب کون آتا ہے، حتیٰ کہ ابو محمد میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت ہوا، اور وہ اس کے حالات ٹھیک چلتے رہے۔ شیراز میں ایک جگہ مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی کا مشاہدہ کسی انسان کو ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کیا درجات اس کے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی بات بتا رہا تھا، اور یہ ابو محمد خاموش بیٹھے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تم بھی کچھ کہو، تو انہوں نے کہا کہ ہر اچھی بات جو میرے ذہن میں تھی یہ سب مشائخ کہہ چکی ہیں، اب میں کیا بولوں۔ لوگوں نے اصرار کیا تو یہ ابو محمد خفاف بولے، انہوں نے کہا جو کچھ آپ لوگوں نے بیان کیا ہے یہ علم ہے، مشاہدہ نہیں۔ لوگ اس جملے سے بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا ابو محمد اور کہو۔ انہوں نے کہا کہ مشاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان سارے حجاب پردے اٹھ جائیں اور بندہ اللہ کو دیکھ لے۔ یہ جو فکرے کہے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ جو بات تم نے کہی ہے کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان پردے اٹھ جائیں تو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی اصل کیا پوچھتے ہو، مجھے یہ خود کیفیت حاصل ہے، ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا ابو محمد نے کہ میں ایک مرتبہ تبوک کے جنگل میں جا رہا تھا، تبوک وہی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے مقابلے میں تشریف لے گئے تھے۔ غزوہ تبوک بڑا مشہور غزوہ ہے، اور فاقہ اور تکلیف سے ابو محمد نے کہا میری حالت بری ہو گئی، اور میں نے ہاتھ پھیلائے، دعا شروع کی، اور اچانک سارے پردے اٹھ گئے، اور میں نے اس ذات پاک کو عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو میں کانپ اٹھا اور میں نے سجدہ کیا، اور میں نے کہا مولائی ما ھذا مکانی و موضعی منک، میرے آقا، میرے مولا، میرے رب، کیا کہیں تیرے مرتبے کے، کیا بلند مقام ہے تیرا، اور کیا خوبصورتی ہے۔ اور حیرت میں ڈوب گیا، اور میں نے کہا خود میرا مقام کس قدر بلند ہے اور میرا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ آپ نے اپنی زیارت کروا دی۔ تو مجھے تو یہ خود مشاہدہ حاصل ہے، میں تمہیں سنتا ہوں تو تم تو علم کی حد تک کو مشاہدہ نہیں۔ صوفیہ یہ بات سنتے رہے، اور ان میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ابو محمد کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آؤ اس شہر میں اور بھی بہت سے مشائخ ہیں، ان کی زیارت کریں۔ سب اٹھے چل پڑے۔ انہوں نے نہیں بتایا، معمل ان کا نام تھا، وہ جو بزرگ تھے، معمل نے نہیں بتایا کہ انہیں کہاں لے کے کس کو جا رہے ہیں۔ سب چل پڑے، اور معمل جو تھے یہ ابن سعدان رحمت اللہ علیہ شیراز کے محدث، فقیہ اور بہت بڑے صوفی تھے، ان کے گھر آئے، سلام پیش کیا، تو ابن سعدان رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے صوفی آج اچانک کیسے تشریف لے آئے۔ تو معمل نے ان سے کہا کہ حضرت ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سے سنیں، وَنُرِيدُ أَن تُرْوِيَ لَنَا الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ لِلشَّيْطَانِ عَرْشًا، وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی کا عرش ہے، اور یہ کہ شیطان کا بھی ایک عرش ہے۔ تو ابن سعدان رحمت اللہ نے سب کو بٹھایا اور پھر وہ حدیث کی روایت بیان کی، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان للشیطان عرشن، شیطان کا بھی اپنا ایک تخت ہے، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان وہ اپنا عرش، اپنا تخت بچھاتا ہے،
وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ فِتْنَةً، اور جب کسی بندے نے گمراہی میں پڑنا ہو تو کشف لہ عنہ، تو اس کے سامنے وہ تخت آ جاتا ہے، اور جب شیطان چاہے کہ اس آدمی کو گمراہ کرے تو وہ اس پر منکشف ہوتا ہے۔ ابن سعدان رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو یہ جو ابو محمد تھے، جو مشاہدے کے مدعی تھے، انہوں نے کہا اس حدیث کو دوبارہ پڑھنا۔ سعدان رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ وہ حدیث سنائی، ابو محمد رو پڑے اور سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک عرصے تک لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا۔ مدتوں بعد وہ اپنے شیخ ابو محمد یہ جو تھے اپنے شیخ ابو عبداللہ کے پاس آئے، اور ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنے مرید سے پوچھا ابو محمد سے کہ بھئی بڑے دن کے بعد آئے ہو، تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میرے شیخ وہ نمازیں جو میں نے اس زمانے میں پڑھی تھی ان کی قضا کرتا رہا ہوں، اور میں نے جو اس شیطان کو سجدہ کیا تھا وہ سارا دور اس میں میرا ایسا گزرا ہے کہ میں ہر رات اس کو دیکھتا تھا، اور میں نے تو اسے اپنا معبود سمجھا تھا، اور میرے لیے اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے کہ میں اس جگہ جاؤں جہاں میں نے اسے دیکھا تھا اور جہاں میں نے اسے سجدہ کیا تھا، وہیں کھڑے ہو کے اس پہ لعنت کروں اور اپنے حقیقی اللہ اور پروردگار کو سجدہ کروں۔ میں نے زندگی اپنی شیطان کے اس مکر میں گزاری، اور میں سمجھا مجھے مشاہدہ حاصل ہو گیا ہے۔ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ابو محمد پھر مجھ سے چلے گئے، اور پھر لوگوں نے اسے نہیں دیکھا۔